الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 240 تک 242 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 تک 242 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جن کو تم میں سے وفات دی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو تم میں وفات پا جائیں، مر جائیں، وہ لوگ جن کو تم میں سے وفات دی جاتی ہے، وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویاں، وصیت کرنا ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نفع حاصل کرنے کی، اِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، غیر اخراج، کے گھر سے نہ نکالا جائے، گھر سے غیر اخراج نہ نکالا جائے. نفع حاصل کرنا 1 سال تک بغیر نکالے جانے کے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل گئی اپنی مرضی سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ ما فعلن فی انفسہن، جو وہ کرے اپنے ذات کے بارے میں، جو وہ فیصلہ کر چکے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، من معروف، دستور کے موافق. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، وللمطلقات، اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع، نفع حاصل کرنا، بالمعروف، دستور کے موافق، حقاً، لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، شاید کہ تم سمجھ جاؤ. ائمہ تفاسیر نے
اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ آپ حضرات گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے طلاق کے مسائل سے متعلقہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ درمیان میں نماز کی اہمیت صلاۃ عصر کے متعلقہ آپ حضرات کے سامنے ضمناً آئی کہ طلاق اور نکاح کی مجالسیں جب قائم ہوتی ہیں عام طور پر نمازوں میں غفلتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو نماز کی اہمیت بیان فرمائی، اور اتنی اہمیت فرمائی کہ عام معمول میں چھوڑنا تو دور کی بات، اگر ہمسان کی لڑائی ہے، زوردار لڑائی ہے، تب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے تم اشارے سے پڑھو، چاہے جائے کہ عام معمولات زندگی میں نماز کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے کہ مسجدیں ہماری الحمدللہ بہت وسیع تر بڑی بن گئی، لیکن کیا ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، ان کو آباد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جب اللہ کے گھر کو آباد نہ کیا جائے تو اللہ رب العزت ان کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے گھر کو آباد نہ کریں گے تو اللہ انسانوں کے گھروں کو ویران کر دے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا نمازوں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، تو نماز کی اہمیت پر مشتمل قرآن کریم کی آیات 2 کا گزشتہ دن آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اب اس آیت کریمہ میں والذین یتوفون منکم، اس آیت کریمہ کے تحت ائمہ تفاسیر نے 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر آپ حضرات پڑھ چکے پیچھے، اس آیت کریمہ کے ہی والذین یتوفون منکم کے، یعنی کہ وفات، وہ عورتیں جن کے خاوند وفات پا جائیں تو ان کی عدت کا بیان پیچھے ہو چکا۔ پیچھے عدت کا بیان کیا ہوا کہ ایسی عورت جس کا خاوند وفات پا جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور عدت اسی وقت سے شروع ہوگی جس وقت اس کے خاوند نے وفات پائی۔ جس وقت اس کا خاوند وفات پا گیا اسی وقت سے اس کی عدت کی ابتدا ہے۔ تو کتنی ہے عدت؟ 4 ماہ 10 دن۔ اس آیت کریمہ میں عدت کیا ہے؟ 1 سال۔ اس آیت کریمہ میں عدت 1 سال۔ پیچھے جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی اس میں عدت 4 مہینے 10 دن۔ والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اس پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے آیت 234 بنتی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت کو مقرر فرمایا کہ جس کا خاوند وفات پا جائے۔ اور یہ آیت کریمہ جو کہ آیت نمبر بنتی ہے 240، اس آیت کریمہ میں وفات پا جانے والے شخص کی بیوی جو بیوہ ہو چکی اس کی عدت 1 سال بیان کی گئی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے تحت ائمہ تفاسیر نے 2 تفسیریں بیان فرمائی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب تک کہ اسلام نے پوری طرح عروج حاصل نہیں کیا، اس وقت ایسی عورت جس کا خاوند وفات پا جائے پورے 1 سال تھی، پورے 1 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پر قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نہیں اترا، 23 سال کے عرصے میں تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی پوری صورت، کبھی ایک رکوع۔ تو اس طرح قرآن کریم کا جو اللہ رب العزت حصہ مناسب سمجھتے وہ نازل فرما دے۔ تو بہت سارے قرآن کریم کے احکامات اور مضامین آیات ایسی ہیں کہ حکم بھی منسوخ ہوا، ختم ہوا، اور آیت بھی منسوخ ہوئی، ختم ہوئی۔ اور بہت سارے کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ حکم منسوخ ہوا لیکن تلاوت آیت باقی رہی، تلاوت آیت باقی رہی اور حکم منسوخ ہوا، ختم ہوا۔ تو یہ حکم اسی طرح کا ہے کہ تلاوت قرآن، آیت قرآن تو باقی رہی لیکن حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا۔ ایک تفسیر یہ کہ زمانہ جاہلیت میں 1 سال مدت تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو کر آیت جو ہے عدت جو ہے اس عورت کی جس کا خاوند وفات پا جائے 4 مہینے 10 دن ہے، حکم منسوخ 1 سال کا ہو چکا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ وہ عورت کہ جس کا خاوند وفات پا جائے، ابھی عمر کم ہے، نوجوان ہے، اس کا اب گھر میں زیادہ دیر عدت گزار دینے کے بعد عدت وہ گزارے گی، اور عدت کے دوران نہ تو پیغام اس کو کوئی دے سکتا ہے صراحتاً، نہ وہ کسی کو دے سکتی ہے۔ پیغام نکاح دینا صراحتاً یہ حرام ہے، وہ کسی کو دے یا وہ اس کو کوئی دے، عدت کے دوران یہ حرام ہے، اور عدت کے دوران کسی اور سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ابھی گزشتہ پرسوں کی بات ہے، ایک خاتون آئی مدرسے میں ایک بچے کا داخلہ کرانے کے لیے، اور اس کی عمر لگ بھگ تقریباً 65 سے 70 سال، چھوٹا سا بچہ تھا، بائی پاس اس کا ہوا، تقریباً 6 سال کا وہ بچہ ہے، بائی پاس اس بچے کا ہوا۔ وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، بتلا رہی تھی کہ اس کی جو والدہ ہے وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اس کے والد نے اور نکاح کر لیا، نہ اب اس کا والد اس پر توجہ دیتا ہے نہ ہی اس کی والدہ نے اس کا خیال کیا۔ تو اب اس کی پرورش کون کر رہی ہے؟ اس کی دادی، اس کی دادی پرورش کری ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ اس کی والدہ چلی گئی اور نکاح میں تھی، اور نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کر لیا، ایک شخص کے نکاح میں ہے اور نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کر لیا، اور پھر جس سے نکاح کیا اس نے بھی زیادہ عرصہ نہیں رکھا، اس نے پھر دوبارہ اس گھر میں واپس لوٹ کر آئی تو انہوں نے بھی نہیں رکھا، اس خاوند نے بھی نہیں رکھا۔ اب نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، اور طریقہ کون سا اپنایا؟ حرام طریقہ، کہ نکاح کرنا جائز نہ تھا، جبکہ ایک شخص کے نکاح میں ہے، نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور حلال یہ جو نکاح کیا جبکہ پتہ ہے ممنوع ہے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹے۔ اور اگر جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور جب کہ پتہ ہے نکاح میں، تو وہ بھی اپنے اس کی بیوی کا بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ اب اور جو اس کے نکاح کرانے میں معاون ہیں ان سب کے نکاح کا مسئلہ پیچیدہ بن گیا، لیکن جہالت ایسی کوٹ کوٹ کر بھر چکی کہ ان چیزوں اسلام کی طرف، احکامات کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں سے نکل گیا، خوف خدا دلوں سے نکل گیا، موت کا خوف دلوں سے نکل گیا، آخرت کی فکر دلوں سے نکل گئی۔ تو حرام طریقہ اپنایا تو اللہ نے ایسا ذلیل کیا، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، ایسا ذلیل کیا۔ تو یہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا
اور اللہ تعالیٰ سے جب تک زندگی ہے ڈر ڈر کر زندگی گزارنا اس کی اشد ضرورت ہے۔ حرام میں کبھی اللہ جل جلالہ نے سکون نہیں رکھا، اللہ جل جلالہ نے کبھی حرام میں سکون نہیں رکھا۔ تو خیر میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ عدت کے دوران نہ تو کوئی عورت کسی سے نکاح کر سکتی ہے، صراحت نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام دے سکتی ہے، یعنی وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی نکاح کا پیغام صراحتاً صریح الفاظ کے ساتھ دے سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ اب عورت جوان ہے، اب اس کا خاوند وفات پا گیا، اب اس کا گھر میں زیادہ دیر ٹھہرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو گھر والوں کو فکر کرنی چاہیے کہ عدت گزر جانے کے بعد اس کے نکاح کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ میں ملوث ہو جائے، حرام میں ملوث ہو جائے، تو اس کے نکاح کی فکر کریں تاکہ یہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر پاکیزہ زندگی کا سلسلہ اس کا شروع ہو جائے۔ اگر کوئی عورت بوڑھی ہے، ضعیف ہے، عمر زیادہ ہے، اس حال میں اس کا خاوند وفات پا جائے تو اس کا مسئلہ جدا گانا ہے، لیکن یہ عورت جو بچی ہے، ابھی اتنی عمر نہیں ہے، جوان ہے، تو گھر والوں کو چاہیے تو اس کو زیادہ دن گھر میں نہ ٹھہرائے، عدت گزر جانے کے بعد اس کے نکاح کی فکر کرے، اس کے نکاح کی فکر کرے کہ اس کا نکاح کہیں اور جلد از جلد ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ کی تطبیق 1 سال کے اندر رہنے والی عورت کے ساتھ کس طرح ہوئی کہ 4 مہینے 10 دن تو عدت رہی، لیکن خاوند جو وفات پا رہا ہے مرض الوفات کے اندر وصیت کر جائے گھر والوں کو کہ 1 سال تک کم از کم عدت گزارنے کے فوراً بعد اس کو گھر سے نہیں نکالنا، کہ یہ اپنے گھر چلی جائے عدت گزر جانے کے بعد، یا گھر کے اندر جو ہے اس پر ظلم شروع ہو جائے تو جوان ہے تو آگے نکاح کر سکتی ہے، اور نکاح کا بندھن میں بندھ کر اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی کے سلسلے میں ڈال سکتی ہے۔ تو خاوند وصیت کر جائے کہ 1 سال تک کم از کم اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا، 4 مہینہ 10 دن مکمل ہو جانے کے بعد فوراً نہیں نکال دینا، بلکہ کم از کم 1 سال تک اس کو رکھنا ہے اور اس کے اخراجات وغیرہ اس پر کرنے ہیں، اس کے نان و نفقہ وغیرہ کا انتظامات کرنے ہیں، تو خاوند پر لازم ہے کہ وہ اس کی وصیت کر جائے۔ تو اس اعتبار سے پچھلی آیت کریمہ سے اس آیت کریمہ کی مطابقت ہو گئی، اور پہلی تفسیر یہ بیان کی تھی کہ حکم پہلی آیت نے اس آیت کا منسوخ کر دیا۔ اب ترتیب کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب کوئی آیت اترتی یا سورت اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرما دیتے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھا جائے، یا اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے اور اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق ان آیات کریمہ کی ترتیب ہے، جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کریمہ کو قرآن کریم میں مرتب کروایا، ترتیب سے رکھوایا گیا، اسی ترتیب سے یہ آیت قرآن کریم موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے 10 دن والی آیت یہ بعد میں اتری تھی، اور 1 سال کے عدت والی آیت یہ پہلے اتری تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب قرآن کریم کی ترتیب میں اس ترتیب کو جو کہ نزول کے اعتبار سے پہلے تھی، یہ آیت کریمہ 1 سال کی عدت والی، تو اس کو بعد میں رکھ دیا، اور نزول کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن والی آیت یہ بعد میں اتری، اسے ترتیب میں پہلے رکھ دیا، قرآن کریم کی ترتیب میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا دیا۔ تو اب ترتیب میں تو وہ آیت جو بعد میں نازل ہوئی پہلے آ گئی، اور جو پہلے نازل ہوئی ترتیب میں وہ بعد میں چلی گئی، لیکن حکم کیا ہے؟ 1 سال کی عدت کا وہ منسوخ ہو کر 4 مہینے 10 دن کا ہو گیا۔ 1 سال تک خاوند کے لیے حکم ہے کہ اس اپنی نوجوان بیوی کے بارے میں وصیت کر جائے کہ 4 مہینے 10 دن کے فوراً بعد اس کو دھکے دے کے گھر سے نہیں نکال دینا۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جہالت جن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ جب ایک نوجوان بچی کا خاوند وفات پا گیا تو فوراً ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو گھر سے نکالا جائے اور اس کے والدین کے گھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو 1 سال تک وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کا وصیت کرے گا کون؟ خاوند۔ ہاں،
اگر 1 سال سے پہل یعنی عدت گزر جانے کے بعد عورت وہ جس کا خاوند وفات پا گیا اپنی مرضی سے وہاں سے جانا چاہے تو وہ جا سکتی، اپنی مرضی سے جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن اگر مرضی سے نہیں جانا چاہتی، وہیں پر ٹھہرنا، ابھی دکھ ہے، غم ہے، وہ وہیں پر رہنا چاہتی ہے، تو عدت گزر جانے کے بعد خاندان والوں کو چاہیے اس کے نکاح کی فکر کرے، اسے گھر سے نہ نکالے، 1 سال تک کم از کم اسے گھر کے اندر رکھے۔ اتنے عرصے میں 4 مہینے 10 دن کے بعد تقریباً 6 مہینے تو بچے ہیں نا، کم از کم 6 مہینے تو تقریباً جو ہے 8 مہینے تو بچے ہیں نا، تو 8 مہینوں کے اندر جو ہے اس عورت کے نکاح کا انتظام ہو سکتا ہے، تاکہ وہ پاکیزہ زندگی کے بندھن میں بندھ کر نکاح جیسی مبارک اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ڈھل کر اپنی مزید پاکیزہ زندگی کی شروعات کر سکے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اس فکر کے نہیں کریں گے، تو سارے کے سارے خاندان والے گناہگار ہوں گے۔ تو وہ عورت اپنی مرضی سے چاہے تو 1 سال سے پہلے جانا چاہے تو عدت گزار جانے کے بعد جائے گی، اگر 1 سال سے پہلے نہیں جانا چاہتی تو 1 سال سے پہلے 1 سال کی وصیت خاوند کر گیا تو 1 سال تک اس کو ٹھہرانا لازم ہے اپنے گھر کے اندر، اور اس کے نان و نفقہ اخراجات خاندان والے وہ برداشت کریں گے۔ تو ان آیات کریمہ میں اس کا بیان ہوا، اور میں نے حق مہر کے متعلق 4 صورتیں بیان کی تھی، جن میں مزید 2 کا ذکر ان آیات کریمہ میں آ گیا، 2 کا پچھلی آیت کریمہ میں آیا، 2 کا ان آیات کریمہ میں آ گیا۔ 4 صورتیں میں نے بیان کی تھی کہ وہ عورت جس کا حق مہر بھی مقرر نہ ہوا اور خلوت اور صحبت بھی نہ ہوئی۔ ایک قسم یہ بنائی کہ وہ بتلائی کہ وہ عورت جس کا حق مہر مقرر ہو گیا اور خلوت اور صحبت بھی ہو گئی۔ تیسری قسم یہ بتلائی تھی کہ وہ عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا، خلوت اور صحبت ہو چکی۔ چوتھی صورت یہ بتلائی تھی کہ حق مہر بھی مقرر ہو گیا اور خلوت اور صحبت جو ہے وہ بھی ہو چکی۔ تو یہ میں نے 4 صورتیں بیان کی تھی، تو ان 4 صورتوں کی تفصیل حق مہر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ ان 4 صورتوں میں 2 کا تو ذکر پہلے تھا، لیکن 4 صورتوں کی تفصیل بیان کر دی تھی، وضاحت، 2 کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ 2 کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ اب وہ سماعت فرمائیے کیا ذکر آیا، تو والذین یتوفون منکم، وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پا جائے، وفات دی جائے یا وفات پا جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائے بیویاں، وصیت کرنا ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نفع حاصل کرنا، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے جانے کے، گھر سے نہیں نکالا جائے گا 1 سال تک۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر وہ خود نکلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ خود 1 سال سے پہلے جانا چاہے، عدت گزر گئی، 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد وہ خود جانا چاہے تو تم پر یعنی کہ خامد کے گھر والوں پر کوئی گناہ نہیں، وہ جا سکتی، اور اس کے چلے جانے میں بھی کچھ گناہ نہیں، وہ جو جا رہی ہے اس پر چلے جانے میں کچھ گناہ نہیں۔ فیما فعلنا، کچھ گناہ نہیں تم پر اس بات میں جو وہ کرے، فی انفسہن، اپنے بارے میں فیصلہ، من معروف، دستور کے موافق، من معروف کے قید یہ بتلا رہی ہے، ایسا نہیں کہ ناجائز تعلقات کسی سے قائم کر جا رہی، ناجائز تعلقات قائم کر کے کسی کے ساتھ بھاگ رہی۔ گھر والوں پر لازم ہے اگر کسی گناہ میں ملوث ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، من معروف کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ پھر خاندان والوں پر لازم ہے گناہ سے اس کا تحفظ کرے، گناہ کے اس کے حلال اور حرام کے درمیان ڈھال بن کر اس عورت میں کے درمیان کھڑے ہو جائے، اس کو گناہ میں ملوث نہ ہونے دیں، اس کے ناجائز تعلقات کسی کے ساتھ قائم نہ ہونے دیں، حرام میں اسے مبتلا نہ ہونے دیں۔ یہ کس پر لازم ہے؟ اس گھر والوں پر جس کے گھر کے اندر وہ وقت گزار رہی ہے، من معروف کے قید یہ بتلا رہی ہے۔ اور اگر انہوں نے اس کی فکر نہ کی اور ناجائز تعلقات قائم ہونے دیے تو پھر کیا ہے، یہ پورا کا پورا خاندان، گھر کے افراد اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئیں گے، گرفت میں آئیں گے،
اللہ جل جلالہ کی پکڑ میں آئیں گے، گرفت میں آئیں گے۔ تو فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اب وہ حق مہر کا بیان جو دو صورتیں بیان کی تھی، وللمطلقات، اور طلاق پا جانے والی عورتوں کے لیے متاع، جوڑا ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، حقا علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ یعنی کہ طلاق ایسی حالت میں ہوئی، طلاق ایسی حالت میں ہوئی کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، خلوت اور صحبت بھی نہ ہوئی، اس حالت میں کیا ہے، طلاق ہو گئی، تو خاوند پر مستحب ہے کہ اس کو ایک جوڑا تحفتاً دے دے، ہدیتاً دے دے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اگر خاوند مالدار ہے تو مالداروں والا جوڑا اسے دے، مالداروں والا جوڑا اسے دے۔ پچھلے آیت کریمہ میں اس کی وضاحت ہو گئی، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، علی الموسع قدرہ، وسعت والا ہے، مالدار ہے تو مالداروں والا جوڑا دے، مالداروں والا تحفہ دے، مالداروں والا ہدیہ دے۔ مثال کے طور پر مالدار ہے، اس کے گھر کی عورتیں جو ہے اتنا مال ہے کہ اپنے لیے جب کپڑا سلائی کرواتی ہیں تو 5 سے 10 ہزار کا جوڑا نیچے نہیں آتا، تو اس عورت کو جس کو خلوت اور صحبت سے پہلے حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس سے پہلے طلاق ہو گئی، خلوت اور صحبت بھی نہ ہوئی، تو پھر مالداروں والا جوڑا دے گا۔ اگر 10,000 کا جوڑا پہنتی ہیں اس کے خاندان کی عورتیں تو 10,000 کا جوڑا پہنائے گا، اگر 20,000 کی جوڑا پہنتی ہے اس کے خاندان کی عورتیں تو 20,000 کا جوڑا پہنائے گا، اگر 1 لاکھ کا جوڑا پہنتی ہے تو 1 لاکھ کا جوڑا پہنائے گا۔ یہ کیا ہے؟ مستحب عمل، یہ مستحب عمل ہے۔ اور فرمایا حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اور اگر حق مہر مقرر ہوا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی، خلوت اور صحبت نہ ہوئی، تو نصف حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر مہر مقرر نہ ہوا اور خلوت اور صحبت ہو چکی تو پھر کیا ہے؟ مہر مثل واجب ہوگا، جتنا کہ خاندان میں عام طور پر اس عورت کے خاندان میں حق مہر دیا جاتا ہے۔ اگر اس عورت کے خاندان میں حق مہر دیا جاتا ہے 2 تولہ، 4 تولہ، 10 تولہ، تو اس کے موافق اس عورت کا حق مہر اس کو ادا کیا جائے گا، اس کے موافق پورا کا پورا حق مہر اسے عورت کو ادا کیا جائے گا۔ خیر، اس کی تفصیل پوری وضاحت کے ساتھ پچھلے آیت کریمہ میں گزر گئی، تو آخر میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ ان جاہلانہ معاملات سے نکل کر اور احسن معاملات جو قرآن نے تمہیں دیے، جو سنت نے تمہیں دیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو تم اپنی زندگیوں کو ڈھال لو۔ قرآن کریم تمہارے لیے بہترین رشد و ہدایت کا ایک طریق ہے، راستہ ہے، چاہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رشد و ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر راستے پر تم چل پڑو، اور چاہے تو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر تم جو ہے گمراہی کے راستے پر چل پڑو۔ اللہ جل جلالہ نے تمہیں سارے ہی زندگی گزارنے کے احکامات اور مسائل تمہارے سامنے بیان کر دیے، لہذا اب اپنے غیظ و غضب کی حالت میں اپنے آپ کو خدا سمجھ کر لوگوں پر ظلم نہ کرو، عورتوں پر ظلم نہ کرو، اور عورتیں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کر، اور پورا کا پورا خاندان ڈر ڈر کر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کر کر، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے کر، آخرت کی فکر کر کر، دین کے سانچے میں ڈھال کر پوری طرح اپنی زندگیوں کو گزارنے میں مشغول ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی ویران ہوگی، آخرت بھی ویران ہوگی، دنیا میں بھی بے سکونی آئے گی، آخرت میں بے سکونی آئے گی، دنیا میں بھی پھٹکار پڑے گی، آخرت میں بھی پھٹکار پڑے گی۔ سکون اگر ہے تو اللہ کے دین میں ہے، سکون اگر ہے تو اللہ کے دین میں ہے، اور اللہ کے دین سے نکل کر جو حد سے تجاوز کرے گا پھر وہ اللہ کی پکڑ میں اور گرفت میں آئے گا،
اور گرفت کی پکڑ کی شروعات بے سکونی سے شروع ہو جائے گی، بے امنی سے، بے سکونی سے، جھگڑوں سے شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی ہر طرح کی برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ الحمد